رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 105 ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں، فرائض کی ادائیگی کروں، کبھی کاموں سے اجتناب کر کے دین پر قائم رہوں، یعنی اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ کے لیے خالص کروں اور یکسو ہو کر شریعت کو قائم کروں اور اللہ کی طرف توجہ مبذول رکھوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، یعنی میرا حال ان جیسا نہ ہو جائے جیسے مشرکوں کا حال ہے، تو میں مشرکوں کا ساتھ نہ دوں۔ یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں مشرکوں کا ساتھ نہیں دوں گا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 ہے۔ تو یکسو ہو کر ٹھیک ٹھیک اپنے دین پر قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین میں ملاوٹ نہ کرو، مصلحتیں اختیار نہ کرو، یکسو رہو، یعنی اپنی سوچ یا عمل کا رخ کسی اور کی طرف نہ کرو، کسی اور سے رہنمائی نہ لو۔ دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف بلایا، اس لیے اپنی یا غیروں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ آیت نمبر 106 ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَلَا تَدْعُ، نہ پکارو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعُک، آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ دنیا میں کون ہے جو آپ کو نفع پہنچا دے؟ نہ آخرت میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کو کوئی نفع پہنچا دے۔ کوئی نفع دیتا ہے تو اس کی طرف لوگ لپکتے ہیں نا۔ نفع دینے والے کی عبادت کی جا سکتی ہے، ولا یضرک، اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، یعنی جتنے باطل معبود ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، جبکہ باطل معبود تو اپنے ذاتی نفع و نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے، پھر انسان دوسروں کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ انسان کی عقل کی خرابی ہے، شعور کی خرابی ہے، اور اللہ کے ماں سوا دوسروں کو پکارنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری ہستیاں بھی نفع پہنچا سکتی ہیں یا نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، رب العزت نے اپنے نبی سے کہا ہے اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر پکارا جبکہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہترین مخلوق سے یہ فرمایا کہ اگر آپ بھی پکارو گے آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اگر بہترین کا یہ معاملہ ہے تو باقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حال کرے گا؟ اور ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، یہاں اس سے مراد شرک ہے، جیسا کہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 107 ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، آپ کو بیماری میں مبتلا کر دے، تنگ دست کر دے، آپ کو غیروں کی باتیں سننی پڑیں، کوئی بھی تکلیف جو انسانوں کی طرف سے آ جاتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری یا تنگ دستی میں مبتلا کر دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یعنی ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو تکلیف دور نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، کیونکہ نفع اور نقصان تو اللہ کے قبضے میں، وہی دیتا ہے، وہی محروم کر دیتا ہے، عطا اس کی اور محرومی بھی اسی کی دی ہوئی۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کسی کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ سے وہ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے، یعنی عافیت کا، صحت کا، خوشحالی کا اور مدد کا ارادہ کر لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فضل کو، اللہ کے احسان کو روک سکے۔ جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس کائنات میں نفع و نقصان کا سلسلہ اللہ کی سنت کے مطابق جاری ہے۔ انسان اگر خیر اور نفع کے اسباب اختیار کرے تو اسے نفع مل سکتا ہے، اگر شر کے اسباب اختیار کرے تو اسے نقصان ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے انسان بچ نہیں سکتا، وہ نفع پہنچانا چاہے اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اور نماز کی تسبیحات میں سے ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ دیکھیے تو صحیح اللہ کے اختیارات کو، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ سارے اختیارات ایک ذات پہ آ کے ٹھہر گئے ہیں۔ یصیب به من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، یعنی اپنے انعامات جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اور اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، اور انسان اللہ کی سنت کے مطابق چل کر نقصان سے بچ سکتا ہے۔ انسان نقصان کے اسباب سے بچ کر نقصان سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی انسان کو نقصان کے اسباب کا علم ہو۔ اگر نقصان کے اسباب کا علم نہ ہو تو پھر اللہ تعالی سے دعا اور فریاد کر کے بچا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ ہم نقصان سے بچ سکیں ہیں۔ تو انسان کو اللہ کا فضل اس کے مقابلے میں تب ملتا ہے جب وہ خیر اور نفع کے اسباب اختیار کرے، جب وہ اللہ کی سنت کے مطابق چلے۔ اگر انسان کو خیر اور نفع کے اسباب کا علم نہ ہو تو اللہ کے کلام سے ان کا علم حاصل کرے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ سعید بن جبیر کا قول ہے غفور وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور الرحیم نہایت رحم والا ہے، یعنی وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لغزشوں کو بخش دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو مغفرت کے اسباب کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ جب ان اسباب پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان جب غلطیاں کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب معاف کرتا ہے جب بندے اپنے رویے کو بدل لیں اور سیدھے راستے پر چل پڑیں۔
سیدنا عامر بن قیس کہتے ہیں قرآن کی 3 آیتوں نے مجھے سارے جہان سے بے نیاز کر دیا. ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 107 یعنی یہی آیت ہے، اور دوسری وہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اور تیسری آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے. تو یقین کی باتیں ہیں اس میں. آپ اگر دیکھیں تینوں آیات کو، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اللہ کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اپنی رحمت میں سے جو کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اور رزق اللہ کے ذمہ ہے. یہی چیزیں ہیں جو انسان کو بے نیاز کر دیتی ہیں. آیت نمبر 108 ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما أنا عليكم بوكيل. آپ کہہ دیں اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے لیے ہی ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. قل یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا حکم دیا ہے، آپ کہہ دیں اے لوگو. ساری انسانیت کے لیے ندا ہے، ابتدا مکہ سے ہوئی تھی. قد جاءکم الحق من ربکم، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، سچا دین جو قطعی حق ہے، جس کی تائید دلائل سے ہوتی ہے، جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے. اس نے اپنی رحمت سے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہاری تربیت کے لیے ہدایات ہیں. اس قرآن کی وجہ سے ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح ہو گیا. فَمَنِ اهْتَدَى، تو جس نے ہدایت کو اپنایا، ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے ہدایت پالی، تو اس کو ہدایت کا ثواب ملے گا، اس کی اپنی ذات کے لیے نفع ہے. جب اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرے گا دونوں جہانوں کی سعادت ملے گی. اور جس نے اللہ کی ہدایت کے ذریعے سیدھا راستہ پا لیا، یعنی اس نے حق کو جان کر سمجھ کر اسے ترجیح دی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا. رب العزت نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے. یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 ہے. تو بندوں کے اعمال کا ثواب ان کو ہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے. رب العزت نے فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. اور یقیناً شکر کرنے والے کے لیے سعادت ہے، نفع ہے، خسارے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وَمَن زَلَّ، اور جو گمراہ ہوا یعنی جس نے قرآن کو، رسولوں کو جھٹلایا، جس نے شرک، کفر اور تکذیب پر اصرار کیا، تو اس کی گمراہی کا بدلہ اسی کی طرف لوٹے گا. فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے. یعنی جو حق علم یا اس پر عمل سے روگردانی کر کے ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے، وہ اپنے لیے گمراہی اختیار کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ صرف اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی میں تم پر کوئی حاکم نہیں کہ تمہارے اعمال کی نگرانی کروں، ان کا حساب کتاب رکھوں. میں تم کو جبری مومن نہیں بنا سکتا. اللہ تمہارا نگران ہے، اللہ تمہارا وکیل ہے. میں تمہیں محض جگانے والا ہوں. ہدایت اور ایمان تو اللہ کے اختیار میں. تمہیں جب تک مہلت ملی ہے خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو. تو یہ دعوت اللہ ہے جس کا اصل کام حق کا اعلان کرنا ہے. جب دائی ہر تکلیف، مصیبت اور ناگوار حالات میں اپنے کام کو جاری رکھے، جب دائی حق کے دلائل کے ساتھ پوری طرح واضح کر دے تو مخاطبین پر حجت تمام ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے، جو چاہے اختیار کر لے ہدایت کا راستہ، جو چاہے گمراہ ہو جائے. آیت نمبر 109 ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اے رسول آپ اس حق کی اتباع کرتے رہیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے جو علم دیا اس کی اتباع کریں، جو عمل کرنے کے لیے کہا اس کی پابندی کریں، جس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا اس کی دعوت دیں، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، یعنی اپنی دعوت اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کریں۔ دعوت میں لوگوں کی ایذا کو برداشت کرنا لازم ہے، تو یہ صبر کی بلند ترین قسم ہے، اس کا انجام بھی بہت قابل ستائش ہے۔ سستی اور کسل مندی کا شکار نہ ہو، تنگ دل نہ ہو، قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے آپ کے اور آپ کے مخالفین کے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے، یقیناً وہ حکمت اور عدل کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، صراط مستقیم پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا، آپ کو آپ کے دشمن کے مقابلے میں دلائل کے ذریعے سے نصرت عطا کرنے کے بعد شمشیر و سناء کے ذریعے سے فتح و نصرت سے نوازا۔ اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد، ستائش اور ثناء حسن ہے، اس کی عظمت اور جلال، اس کے کمال اور اس کے بے پایہ احسان کے لائق ہے۔ تو دائی کا اصل کام وحی کی پیروی کرنا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذات پر اپنے رب کی مرضی کو قائم کرنا اور دوسروں کو رب کی رضا کی طرف بلانا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وحی کی پیروی کے لیے کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ صبر، خیرخواہی اور حکمت۔ دعوت دینے والا اپنے موجودہ حالات پر صبر کر سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ کا فیصلہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں جب دعوتی کام اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں کہ دعوت کا کام اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رکوع کا مقصد دیکھیں گے، مقصد زندگی کی بات ہے، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فضل پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں۔ رسول اللہ ہمارے رہنما ہے، رسول اللہ نے یکسو ہو کر دین پر قائم رہنا سکھایا۔ رسول اللہ نے اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنے سے بچائے۔ رسول اللہ نے وحی کی پیروی کرنی سکھائی، صبر کرنا سکھایا۔ کامیاب لوگوں کے رویے اللہ کی عبادت کرنا، ایمان والوں میں شامل ہونا، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، ہدایت پر چلنا، وحی کی پیروی کرنا، صبر کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے ہیں ذہن میں شک کرنا، دین میں شک کرنا، ظلم کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنا، گمراہ ہونا، او کچھ کر لیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اسی کا اظہار کرنا ہے۔ کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان۔ دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ منزل ہے کہاں تیری؟ کیا میں نے یکسو ہو کر دین پر قائم رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے وحی کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ رکوع کا موضوع تھا حق آ گیا ہے۔ اس رکوع میں دو ہی مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 اللہ ہی حق ہے، اور دوسرا ہے حق آ گیا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم نے دیکھا دعوت کے راستے میں انشاءاللہ صبر کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، چلیں گے اللہ تعالی۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ایک ہی بار سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی۔
اس صورت میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت 11ویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ سورہ ہود کا نام اس لیے سورہ ہود ہے کیونکہ دوسرے انبیاء کے واقعات کے ساتھ ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام ہود رکھا گیا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی حالات انتہائی پریشان کن اور ہمت توڑنے والے تھے۔ مکہ کے دور دعوت میں اتنی مشکلات کبھی پیش نہیں آئی تھی جتنی سورت کے نزول سے فوراً پہلے پیش آئیں، خصوصاً معراج کے واقعے کے بعد جبکہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، باقی لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ قریش نے آپ کی دعوت کے مقابلے میں زیادتیوں کی انتہا کر دی تھی، اس وجہ سے دعوت پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے سر پر مٹی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی بیٹیوں میں سے ایک اٹھی، وہ مٹی دھوتی جاتی تھی، رسول اللہ کہتے جاتے تھے بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا میرے ساتھ قریش اس قسم کا مکروہ سلوک تبھی کر سکے جب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ مقریزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی موت کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ ابو طالب کی وفات کی وجہ سے آپ ایک مضبوط اور طاقتور حامی سے محروم رہ گئے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس دور کے حالات صورت کے ماحول سے اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ صورت کا موضوع اصول اسلام ہے، توحید، نبوت، بعث، حساب اور جزا ہے۔ اس صورت میں گزشتہ قوموں کے واقعات، ان کی سرکشی اور اس دنیا میں اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ مکہ کے مشرکوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ ہود کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے۔ رسول اللہ جب اس سورت کی تلاوت فرماتے تو آپ کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑتا تھا۔ آپ کو مکہ والوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے خوف آتا تھا کہ کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا ہود، واقعہ، النبا اور التکویر نے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ آخری آیات ہیں پارہ نمبر 11 کی۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، الف لام اور را پر مشتمل۔ کتاب ایک کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئی ہیں، آیاتہ آیات جس کی، ثم پھر فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن طرف سے، حکیم کمال حکمت والے، خبیر پوری خبر رکھنے والے کی۔ اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ تعالی کی، اننی بلا شبہ میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں، وان اور یہ کہ استغفرو تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبو پھر پلٹ آؤ، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ سامان زندگی دے گا تمہیں، متان سرو سامان، حسنا بہترین، الی اجل مسمى وقت مقرر تک، ویؤتی اور وہ دے گا، کل ذی فضل ہر زیادہ عمل والے کو، فضلہ زیادہ ثواب اس کا، وَإِنْ اور اگر تولوا تم پھر گئے، فَإِنِّي تو یقیناً میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یومن کبیر بہت بڑے دن کے، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، وہوا اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الا سن لو،
انہم بلا شبہ وہ، یسنونا وہ موڑتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفو تاکہ وہ چھپ جائیں، منہو اس سے، الا سن لو، حینا جب، یستخشونا وہ اچھی طرح اوڑھتے ہیں، سیابہم اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرونا جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی بات کو۔ الفاظ کی وضاحت ہے، احکمت پختہ کی گئی ہے، ہا کاف اور میم، حکیم کا بھی یہی روٹ ہے، خبیر جو ہے ہا بارہ سے ہے، یمتعکم وہ سامان زندگی دے گا تمہیں، اور متان روٹ ایک ہے، میم تا اور عین سے، یستخشون کیا روٹ ہے اس کا؟ جی غین شین یا، آخری آیات ہیں جو سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری آیات کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، ان آیات کو پڑھ کر ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں، رب سے معافی مانگنے کا ذوق پیدا کر سکیں، اور رب کی طرف پلٹنا سیکھ سکیں۔ آیت نمبر 1 ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ الف لام را دراصل حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی اور مقصود کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتاب یہ عظیم کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ احکمت آیاتہ جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، حسن نے کہا یہ کتاب اوامر و نواہی میں پختہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ایک حکم ہے تو کل دوسرا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باطل کے مقابلے میں مضبوط کیا ہے، یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ تو اس کی آیات کو محکم طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس کے الفاظ محکم، اس کے معنی محکم، اس کی خبریں محکم، خبریں بھی سچی ہیں۔ ثم فصلت پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، یعنی اس کے معنی کو بہترین طریقے سے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے احکامات، قصص، نصیحتیں، اس میں قسم قسم کی ہدایات ہیں۔ من لدن حکیم کمال حکمت والے کی طرف سے، یعنی یہ اس حکیم کا کلام ہے جس کا ہر کام حکمت کا سرچشمہ ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی 1897 نمبر روایت۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو ان کے مناسب مقام پر رکھتا ہے اور ان کے لائق جگہ پر ان کو نازل کرتا ہے، صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے اور اسی چیز سے روکتا ہے جس کا اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خبیر، پوری خبر رکھنے والا، یعنی جو ظاہر اور باطن کی خبر رکھتا ہے۔ تو کتاب کو رب العزت نے اس ہستی پر نازل کیا ہے، یعنی کتاب کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کتاب کا نازل کرنے والا کیسا ہے؟ ہر چیز کی حکمت کو جاننے والا، اس کو اس کے مناسب مقام پر رکھنے والا، انسان کی ضروریات کے مطابق اس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ کتاب کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو خبیر ہے، یعنی انسانوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے۔ تو قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورت اپنے اندر بنی نوع انسان کے لیے خیر لے کر آئی ہے،
الحمدللہ، ایسا کیوں نہ ہو، یہ کتاب اس ذات واحد کی نازل کردہ ہے جس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہے، یعنی اگرچہ وہ ایسے الفاظ سے بنی ہے جو لوگوں کی دسترس میں ہے، لیکن لوگ ایسی آیات بنانے سے قاصر ہیں۔ کتاب کی آیات مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ ربط القرآن ایک پورا علم ہے جس میں آیات کا ایک دوسرے سے ربط سکھایا جاتا ہے۔ جیسے سورہ البقرہ کا ربط جاننے والے جانتے ہیں کہ سورت کا جو دعویٰ ہے نا، جس پر ساری سورت گھومتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ آیت اس کا دعویٰ ہے، اور اس کے ارد گرد سارا نیٹ بنتا ہے، یعنی پوری صورتوں کا آپس میں بھی ربط ہے، ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ، اور صورت کے اندر آیات کا بھی ربط ہے۔ تو کتاب کا ہر حکم با مقصد ہے، کتاب کی ہر ہدایت انسانوں کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، پختہ احکامات نازل کیے، احکامات کو تفصیل سے بیان کیا، تاکہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا جان لو کہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نفع نہیں دیتی۔ ہر رسول کی وہی دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ کتاب کا محور و مرکز کیا ہے؟ کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور رسول اس نے کس لیے بھیجے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ ان لوگوں سے کہہ دو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہوں، میں تمہیں نافرمانیوں سے، بتوں کی عبادت سے ڈراتا ہوں، میں دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا ہوں۔ سیدنا ابن عباس نے بیان کیا، جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ مجھے پوری آیت دہرائیے گا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ تو نبی کریم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے، یا بنی فہر، یا بنی عدی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اور قریش کے دوسرے خاندان والوں، اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ رسول اللہ نے انہیں خطاب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر سارے دن کی تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے آڑے آئی۔ بخاری کی 4770 نمبر روایت ہے۔ اور رسول اللہ کا دوسرا کام وہ بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں،
یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، تو میں ان کو بشارت دیتا ہوں اس ثواب کی، اس بدلے کی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں ملنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی وہی دعوت دیتا ہے جو قرآن کی دعوت ہے، کہ انسان اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہ کرے، ایک اللہ سے امید رکھے، انسان کے دل، ذہن اور اس کے معاملات پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو، اور زندگی کے معاملات میں اللہ کی خوشی کو، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے۔ آیت نمبر 3 ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی پلٹ آنے کا۔ رب العزت نے کیا مطالبہ کیا؟ گناہ چھوڑ دو، رب سے بخشش مانگو، سچے دل سے توبہ کر لو۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ عمل کی طرف رجوع کرنا ہے، اور استغفار شرک سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے جس پر وہ قائم تھے۔ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرک کو ترک نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا ہر عمل شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک سے استغفار کے بعد توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اہل شرک کثیر اعمال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے شرک پر قائم رہتے ہیں۔ جامع البیان کی روایت ہے، سیدنا غر مزنی سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میرے دل پر کبھی غبار آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہوں۔ مسلم کی 6858 نمبر روایت۔ پھر فرمایا یمتعکم متاعًا حسنا، وہ تمہیں بہترین سامان زندگی دے گا، یعنی جب تم اپنے رب سے استغفار کر کے توبہ کرو گے وہ تمہارے رزق میں وسعت دے گا، وہ تمہیں ایسا رزق دے گا جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، یعنی وفات تک۔ اللہ رب العزت نے اس وعدے کو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں یوں ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں اس کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو رب العزت کی جانب سے شریعت پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد آخرت کا اجر ہے، یعنی وہ نیکی کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے گا، انہیں ان کی پسندیدہ چیزیں عطا کی جائیں گی، ناپسندیدہ کو ان سے دور کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے حسن اعمال کی وجہ سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، رب العزت نے توبہ، استغفار اور عبادت میں اخلاص سے منہ موڑنے والوں کو دھمکی دی ہے، اگر تم نے دعوت سے منہ موڑا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں قیامت کے دن لامحالہ عذاب پہنچے گا۔ اپنے رب سے معافی چاہنے اور پلٹ آنے کی دعوت دی گئی، کیونکہ انسان خطا کار ہے اور خطاؤں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے چکر سے نکالا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ انسان کون سے ایسے جرائم ہیں جن سے پلٹ کر رب کی طرف آ سکتا ہے؟ انسان کا بڑے سے بڑا جرم کرے، کفر کرے، شرک کرے،
انسان نافرمانی کرے، ظلم کرے، وہ اللہ کی طرف لوٹ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صالح زندگی بسر کرنے والوں کو متاع حسن کا وعدہ دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متاع حسن انسان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جب کسی معاشرے میں صالح نظام زندگی نافذ کیا جائے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تعلق پر ہو، جس میں اللہ کی فرما برداری ہو، جس میں اللہ کا قانون چلتا ہو، جس میں انسان اچھے کردار کے مالک ہوں، ایسا معاشرہ ترقی یافتہ ہو جاتا ہے. ایسے معاشرے میں ہر فرد کو اس کی محنت کے مطابق اجرت ملتی ہے، اور ایسے معاشرے کو معاشی خوشحالی نصیب ہوتی ہے، زندگی کی وافر سہولیات ملتی ہیں، اور اللہ کا متاع حسن کا وعدہ ان کے حق میں پورا ہو جاتا ہے. کسی معاشرے میں نیک، توبہ اور استغفار کرنے والے افراد اگر تنگی تشی سے زندگی بسر کر رہے ہوں. دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں لوگ دعوت سے منہ موڑتے ہیں کیونکہ اپنی ذات کی بڑائی میں جیتے ہیں اور اللہ کے ماں سوا دوسروں کی یادوں کو دل میں جگہ دیتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، حسد، مسرت پرستی، گروہ پرستی اور تکبر میں جیتے ہیں. اور جو دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ خود پر ظلم کرتا ہے، اپنی روح کو الہی تربیت سے محروم کر دیتا ہے، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے. آخرت میں بیمار روح کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں دعوت قبول کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو، تو دعوت قبول کرنے والا اپنی روح کے لیے اللہ کے رزق وہی کو قبول کرتا ہے، اور قبول نہ کرنے والا وہی سے محروم کر دیتا ہے خود کو. اور وہی الہی قبول کرنے والے کی روح کی، وہی جو ہے نا، وہ قبول کرنے والے کی روح کی تربیت کرتی ہے، اور وہی الہی کی تربیت سے قبول نہ کرنے والا، یعنی دعوت کو قبول نہ کرنے والا، خود کو محروم کر دیتا ہے. دعوت قبول کرنے والے کے اندر تواضع ہوتی ہے، اور قبول نہ کرنے والا تکبر میں جیتا ہے. اور دعوت قبول کرنے والے کی زندگی اللہ کی یادوں میں بسر ہوتی ہے، قبول نہ کرنے والے کی پوری حیات غیر اللہ کی یادوں میں بسر ہوتی ہے. اور دعوت قبول کرنے والے زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مقابلے میں قبول نہ کرنے والے سرکشی کرتے ہیں. اور دعوت قبول کرنے والے کی روح صحت مند اور صالح ہوتی ہے، اور قبول نہ کرنے والے کی روح بیمار اور شکست خوردہ ہوتی ہے. اور دعوت قبول کرنے والے کی ترقی یافتہ روح کو جنت کے باغوں میں بسا دیا جائے گا. کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا. اور دعوت قبول نہ کرنے والے کی بیمار روح کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. انسان کو اگر حق کی دعوت ملے تو اپنے آپ کو تکبر سے، حسد سے، خود پرستی سے بچانا چاہیے، گروہ پرستی سے، مصلحت پرستی سے بچانا چاہیے. کیونکہ جو لوگ کسی گروہ سے وابستہ ہوتے ہیں، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ اپنے گروہ والوں کو حق سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دعوت ملنے پر سیدھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، سچے راستے پر مستقل مزاجی سے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. کون ہے جسے لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کون ہے جسے اپنی زندگی کا حساب کتاب اپنے رب کو نہیں دینا؟ اس سب کو اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، یعنی نیک لوگوں کو نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال پر برا بدلہ دے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ اپنے اولیاء پر احسان کرنے کی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے. تو قیامت کے دن مخلوقات کو لوٹانے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے. یہ سخت ڈراوے کا مقام ہے. جیسے ہر ذی فضل کو اس کا فضل دے گا اللہ تعالیٰ، یہ ترغیب کا مقام ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل سامی ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اسے ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا، ہے محمد، کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اس کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا. وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. مستدرک حاکم کی روایت ہے 3606. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. آیت نمبر 5 ہے، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا
حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علیم بذات الصدور. سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں. سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. اللہ رب العزت نے مشرکوں کی گمراہی کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے دروازے بند کر لیں گے اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں گے، اپنے سینوں میں محمد کی عداوت کو چھپائے رکھیں گے، کسے پتا چلے گا؟ تو کفار مکہ حقیقی معنوں میں ایسے کیا کرتے تھے. جب رسول اللہ ان کے پاس سے گزرتے منہ پھیر لیتے اور آپ کی طرف پیٹھ پھیر لیتے، کپڑے سے اپنا منہ ڈھانک لیتے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے، ان کے سینے اللہ کے علم کے لیے رکاوٹ بن جائیں. اس لیے وہ نیکی کی بات کو چھپاتے ہیں تاکہ وہ ان کے احوال کو جان نہ سکے، اور لوگ اس لیے چھپتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چل جائے اور اللہ کی نگاہ سے وہ چھپ جائیں تاکہ وہ ان کے حالات کو نہ دیکھ پائے. سیدنا ابن عباس سے سنا کہ آپ آیت کی قرات اس طرح کرتے تھے، الا انہم یسنون صدورہم. میں نے ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں، آسمان کی طرف سطر کھولنے میں، اسی طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے تھے. صحیح بخاری کی 4681 نمبر روایت. الا حین یستغشون ثیابہم، سن لو جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، یعنی لپیٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کھلے اور چھپے قول اور فعل کا علم رکھتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. یعنی سینوں کے اندر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سینوں کے اندر انسان کے رجحانات ہوتے ہیں. سینے کو موڑ کر کیسے اس سے کچھ چھپایا جا سکتا ہے جو زمین کی تہوں میں رہنے والی ہر چیز کو بھی جانتا ہے. اس آیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کرنا ہے، اور ذات صدور سے مراد دل کے بھید ہیں، راز جو دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، جیسے دوست دوست کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. انتہائی رازداری کی وجہ سے بذات صدور کہا گیا. انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخفی رازوں تک سے واقف ہے، پھر اس سے اور کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ انسان کی کوئی حرکت اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ انسان کے شعور کو جھنجھوڑتا ہے کہ ایک آنکھ ہے جو ہر وقت اسے دیکھتی ہے. آج کل تو لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ کو جھٹلانے والے اپنے سینوں کو کیوں موڑتے تھے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہیں دیکھیں، نہ اپنی دعوت ان تک پہنچائیں، نہ وہ نصیحت کر پائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بعض سرداروں کا رد عمل اس آیت میں بیان کیا گیا. رسول اللہ نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنانا چاہا تو لوگوں نے اس سے منہ موڑنے کے لیے چھپنا چاہا، اپنے اوپر چادر ڈال کر چھپنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ چھپ گئے. انسان اللہ کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے، کیسے چھپا سکتے ہیں دل کی بات کو؟ یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا عمل سیدھا نہیں ہوتا، کہ میرے دل میں جو کچھ ہے اسے کوئی نہیں جانتا، تنہائی میں جو کچھ کر لوں اسے کوئی نہیں جانتا. اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں جو علیم و خبیر ہے، جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کہاں چھپ سکتے ہیں وہ؟ کون سے آسمان تلے چھپیں گے؟ کون سی زمین انہیں چھپائے گی؟ وہ تو جب حکم دے گا تو زمین اپنے اندر کے سارے خزانے نکال پھینکے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ہاں، زمین کے اندر کے مردے بھی اور سارے راز زمین ظاہر کر دے گی. تو دیکھیں، ایک دعوت تھی جو رسول اللہ دے رہے تھے اور لوگ نظر انداز کر رہے تھے.
جانتے ہیں کب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حق کی دعوت کو نظر انداز کر دیں؟ جب وہ اپنی ذات کو بڑا اور دعوت دینے والے کو چھوٹا سا خیال کرتے ہیں. تو دعوت کو نظر انداز کرنا دراصل دائی کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرنا ہے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کو نظر انداز کرنے والوں کو بری حرکت کا شعور دلایا ہے کہ جب وہ رات کو اپنے گھروں میں بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ تو ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے. ان کے پردے اللہ کے علم کے سامنے کیا رکاوٹ بنیں گے؟ رکاوٹ نہیں بن سکتے. مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان پختہ آیات اور مفصل ارشادات لیے ہوئے ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. رسول اللہ ہمارے رہنما ہے. رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی حقیقت کو سمجھایا. آپ نے رب سے معافی مانگنے کا ذوق پیدا کیا اور رب کی طرف پلٹنا سکھایا. انجام کی بات ہے حق کی دعوت سے منہ پھیرنے والے کے لیے بڑے دن کا عذاب ہے. کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، رب کی طرف پلٹ آنا. ناکام لوگوں کے رویے ہیں حق کی دعوت سے منہ پھیرنا، حق کے دائی سے چھپنے کی کوشش کرنا. آؤ کچھ کر لیں، رب سے معافی مانگنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری، کیا میں نے حق کی دعوت سے منہ پھیرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے رب سے معافی مانگتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے رب کی طرف پلٹنا سیکھ لیا ہے؟ کیا میں نے حق کے دائی سے چھپنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے حق کی دعوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہ اللہ ہم سب کو توفیق اور ہم سے قبول کرنا اور ہمیں تا حیات یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آخری آیات کا موضوع ہے قیام رسالت. 3 اس کے پوائنٹس ہیں. رسالت کس لیے، عذاب کی دھمکی اور رسول کی دعوت پر رویہ. ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دعوت دینی ہے، اور اب تک جو کام نہیں کر پائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی. اپنا جائزہ لیں گے. اللہ کے پاک نام سے 12ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. آئیے پہلے رکوع کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وما اور نہیں، من دابتن کوئی چلنے والا، فی الارض زمین میں، الا مگر، اللہ اللہ تعالی پر، رزقها رزق ہے اس کا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقرها اس کے ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کلن سب کچھ، فی کتاب ایک کتاب میں ہے، مبین واضح، وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وکانا اور تھا، عرشہ اس کا عرش، علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایوکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، ولئن اور یقیناً اگر، قلتا آپ کہیں، انکم بلا شبہ تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعدی بعد، الموتی موت کے، لیقولن تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، الذین جن لوگوں نے،
कफरू कुफ्र किया, इन नहीं, हाजा ये, इल्ला मगर, सिहरुन जादू है, मुबीन खुला, वलाइन और यकीनन अगर, अखरना मुअख्खर कर दें हम, अनहुम उनसे, अलाजाबा अजाब को, इला उम्मतिन एक मुद्दत तक, मादूदतिन गिनी हुई, लयकूलुन्ना तो यकीनन वो जरूर कहेंगे, माँ क्या चीज, यहबिसुहु रोक रही है इसको, अला सुन लो, यौमा जिस दिन, यअतीहिम वो आ जाएगा उन पर, लईसा नहीं, मसरूफन हटाया जाने वाला, अनहुम उनसे, वहाका और घेर लेगा, बिहिम उनको, माँ जो, कानू वो थे, बिही जिसका, यस्ताजिऊन वो मजाक उड़ाते। अल्फाज की वजाहत है, मुस्तकर्रहा उसके करार पकड़ने की जगह, ठहरने की जगह। क्या रूट है इसका? आपकी जुबान में भी इस्तेमाल होता है ये वर्ड जी। हमना खौफ रा, रा उसी से करार है, करार पकड़ना। व मुस्तौदाहा और उसके सौंपे जाने की जगह। कौन बताएगा रूट इसका जी? आप बताइए पीछे से। वाओ दाल आइन। अलविदा कहना आपकी जुबान में इस्तेमाल होता है, अलविदाइया। और वह मुस्तौदा और उसके सौंपे जाने की जगह। मबूसून उठाए जाने वाले हो। क्या रूट है इसका जी? बा आइन सा। मादूदा गिनी हुई जी। जी पीछे से खदीजा। आइन दाल दाल। यहबिसुहु रोक रही है इसको, यहबिसुहु। नीलम हाबासीन। ये थी अल्फाज की वजाहत। बारहवें पारे के आगाज में हम एक ऐसे मकाम पर आन पहुंचे हैं जहां अल्लाह ताला के राजी होने की हकीकत को समझेंगे इंशाल्लाह, मकासद देखेंगे इंशाल्लाह, राजी होने की हकीकत को समझेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के अलीम होने की हकीकत को समझेंगे और जिंदगी के इम्तहान में अच्छे आमाल की रगबत को सीखेंगे। क्या रगबत सीखने वाला अमल है? जी हाँ, रगबत करने वाला काम है, लेकिन कोई रगबत दिलाता है तो इंसान को रगबत मिलती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा ले जो अल्लाह ताला की सिफात की हकीकत को समझाते हैं और जो लोगों को रब के साथ ताल्लुक की रगबत दिलाते हैं। एक मंजर है इन आयात में, जिस मंजर में अल्लाह ताला ने इंसानी शऊर को पहुंचाया है। वो जो हमारे इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, उसी के बारे में रब्बुल इज्जत कहते हैं गौर तो करो, कौन है जो इन सारी मखलूकात का राज़िक है। रुकू नंबर 1 की पहली आयत, आयत नंबर 6 है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। जमीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे, और वो उसके ठहरने की जगह को भी जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को भी।
سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے. امیجن کریں پورے جہان میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک قلم پیدا کیا اور اسے کہا لکھ. اس نے لکھا قیامت تک کے معاملات کو. پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے اور لکھا ہوا لوح محفوظ میں ہے. یہی تقدیر ہے. اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا، دیکھو جتنی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا آغاز کس جگہ سے ہوا. اللہ اس کے مستقر کو جانتا ہے. ایک چوزا انڈے میں پیدا ہوا نا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سا چوزا کس انڈے کے اندر ہوگا. پرندوں کی کتنی بڑی تعداد، کتنی سپیشیز، کتنے پرندے ہیں جو روزانہ جنم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر پرندے کا پتہ ہے اس کا مستقر کون سا ہے. جو قیامت تک وجود میں آئیں گے نا، سب کا پتہ ہے کون سا انسان کس ماں کے پیٹ سے جنم لے گا، کس ماں کا پیٹ اس کے لیے مستقر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا. دنیا میں لوگ کیسے جانتے ہیں کون کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس جگہ رہتا ہے اور اس کا کس خاندان سے تعلق ہے. یہ انفارمیشنز ہمارے یہاں نادرا کلیکٹ کرتا ہے، نادرا کا ادارہ. لیکن جب یہ پتہ چلانا ہو کہ یہ انسان کس نسل سے تعلق رکھتا ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلتا باہر سے. اللہ تعالی ڈی این اے کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا ہے مستقر کون سا ہوگا، کہاں پر یہ ڈی این اے وجود میں آئے گا. وَمُسْتَوْدَاهَا، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. جب زندگی نہیں رہے گی سونپا کہاں جائے گا، کون سا انسان کس زمین میں کس دھرتی میں دبایا جائے گا، یا کسی سمندر میں یا کسی دریا میں بہایا جائے گا. کسی کا مستودع کون سا ہے. آپ جانتے ہو آپ نے کہاں دفن ہونا ہے؟ آپ جانتے ہو آپ کی قبر کہاں ہوگی؟ آپ جانتے ہو. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کی امی کون سی ہے. ایک بات جانتے ہو، ایک نہیں جانتے. کوئی انسان نہیں جانتا اس کا مستودع کون سا ہوگا، چاہے زمین خرید لیں. ایسا بارہا ہوا ہے، لوگوں نے زمین خریدی اور وہاں اچانک کسی اور کو دفن کرنا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے، اس کے علم کا اندازہ لگائیں اور فکر کریں. اور اس سے بھی آگے اللہ پاک نے ایک اور بات بتائی ہے. دیکھو زندگی وجود میں آ گئی، مستقر سے مستودع تک جانے کے درمیان زندگی ہے. اس زندگی کے لیے رزق کی ضرورت ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ نہ ہو. کتنی نوعیت کی چیزیں کھاتے ہیں جاندار. مچھلیاں کیا کھاتی ہیں، پرندے کیا کھاتے ہیں، جاندار جو خشکی کے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں، ہاتھی کیا کھاتا ہے، شیر کیا کھاتا ہے، انسان کیا کھاتے ہیں. ان ساری چیزوں کا وجود میں لانا، ان ساری چیزوں کو استعمال کے قابل بنانا اور ہر جاندار تک وہ سب چیزیں پہنچا دینا، وہ کیسا ذمہ دار ہے. اللہ تعالی ایک ایک جانور کے رزق کا ذمہ دار. انسان کسی کی طرف متوجہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی ضروریات کسی سے متعلق ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری ضروریات اپنی ذات سے متعلق کر کے دکھا دی کہ دیکھو جو ملے گا تمہیں مجھ سے ملے گا، اور تمہارے وجود میں آنے سے پہلے اسے پتا تھا، اس نے طے کر رکھا تھا کہ تم کس ماں کے پیٹ سے جنم لوگے.
اور تمہارے وفات پانے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ تم نے کہاں جانا، اس نے تمہارا پورا انتظام کر رکھا۔ پھر یہ بتاؤ اس کی ذات سے کب تک منہ موڑو گے؟ وہ جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ جو تمہارے اوپر تم سے زیادہ مہربان ہے، وہ جو تمہاری زندگی کا اہتمام کرتا ہے، وہ جو تمہاری موت کے بعد آنے والے حالات کا بھی انتظام کرتا ہے، وہ جو تمہارے رزق کا ذمہ دار ہے۔ وما من دابت فی الارض، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں، یعنی سارے جانور اور انسان بھی، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے رزق کے ذرائع پیدا کیے، مخلوق کے اندر یہ قوت پیدا کی ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق رزق حاصل کریں۔ رزق کے معاملے میں اللہ کی سنت ہے، ہر شخص کوشش کرے گا، صرف مقدر پر توکل کر کے نہیں بیٹھ جائے گا، کوشش کرنا ذمہ داری ہے۔ ہر مخلوق کے لیے رزق متعین ہے، دو باتیں اللہ نے رزق متعین کر رکھا ہے، اور ہر کوئی اپنے متعین کیے ہوئے کے لیے کوشش کرے گا۔ متعین کرنا، مقدر کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، کوشش کرنا بندے کی ذمہ داری۔ حدیث میں اعقل و توکل، پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیجئے، پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ ایک اور حدیث میں کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی عمر اور رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے پورا نہ کر لے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ کسب معاش کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جائز طریقوں سے روزی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی ایسا ہی رزق دیا جائے جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ یہ ترمذی کی 2344 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رزق بندے کو اس طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح اسے موت طلب کر لیتی ہے۔ یہ ابن حبان اور البزار کی روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اسے موت پکڑ لے گی۔ یعنی رزق تو پورا کر کے انسان نے جانا ہے، پھر کیا رزق ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو چھوڑ بیٹھے؟ یہ روایت طبرانی کی تھی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے اسے لے لیا، وہیں پر ایک سائل موجود تھا، وہ کھجور آپ نے اسے عطا فرما دی اور فرمایا سنو اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی، یعنی تم نہ مانگتے تب بھی تجھے اللہ نے یہ دے دینی تھی۔ یہ طبرانی اور الترغیب کی روایت ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو لوگ کہتے ہیں قحط سے یا بعض دوسری وجوہ سے ہزاروں انسان کیوں مر جاتے ہیں؟ بات یہ کہ قحط تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر مسلط کیا جاتا ہے، اور دوسری وجوہ بعض انسانوں کی دوسروں پر ظلم و زیادتی، معاشی وسائل کی ناہموار تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانداروں کے رزق میں کمی یا کوتاہی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، مستقرہا،
اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی. سیدنا ابن عباس کے قول کے مطابق مستقر وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا. اور مستقر سے یہ بھی مراد ہے وہ جگہ جہاں جانور رہتے ہیں جسے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور جہاں پناہ لیتے ہیں. وَمُسْتَوْدَاهَا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کوئی دفن ہو. ہر جاندار کے ان دونوں مقامات کا اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے. اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنی آمد و رفت اور مختلف احوال میں منتقل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے رہنے سہنے کی جگہوں کو، زمین پر چلنے پھرنے کے مقامات کو، ان کی قبر کے گڑھوں کو، زندگی کے گھروں کو خوب جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ زندگی میں کہاں کہاں رہیں گے، انہیں کہاں اور کس زمین پر موت آئے گی. اسے ان کا وہ گھر بھی معلوم ہے جہاں وہ ابتدائی پیدائشی منزلوں سے گزرے تھے، اور وہ گھر بھی جہاں سے وہ چند قطروں کی صورت میں رحم میں ڈال دیے گئے تھے. یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے. ہاں، انسان جب جنم لیتا ہے تو اس کے جنم لینے سے پہلے وہ آدھا باپ کے پیٹ میں ہوتا ہے اور آدھا ماں کے پیٹ میں. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کسی کا باپ کون ہوگا اور کسی کی ماں کون ہوگی. لیکن اب اس اینگل سے دیکھیے کہ انسان کس کس گھر میں زندگی بسر کر کے آیا ہے، باپ کے پیٹ میں بھی، ماں کے پیٹ میں بھی، اور کتنے گھروں میں انسان اپنی زندگی کے دن بتاتا ہے. کلن فی کتاب مبین، سب کچھ یعنی رزق، رہنے کی جگہیں، سونپے جانے کی جگہیں، ان کی ساری تفاصیل فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اس کائنات میں جو حوادث اور واقعات پیش آتے ہیں یا وقوع پذیر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو پہلے سے لکھ رکھا ہے. وہ اللہ کے علم میں ہے. ہر چیز پر اس کی مشیت نافذ ہے. ہر ایک کے لیے اس کا رزق وسیع ہے. دل اس ہستی کی کفایت پر مطمئن ہو جانے چاہیے جو ان کے رزق کی کفالت کرتی ہے، جس کے علم نے مخلوق کی ذات و صفات کا احاطہ کر رکھا ہے. رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے. سورہ فاتر کی آیت نمبر 11 ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 یا 45 رات تک نطفہ جب رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتہ اس پر داخل ہو کر کہتا ہے اے رب یہ بدبخت ہے یا نیک بخت. پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے. پھر کہتا ہے رب یہ مذکر ہوگا یا مؤنث. پھر ان دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے اور اس کے اعمال و افعال، اعمال لکھے جاتے ہیں. اعمال انسان تو بعد میں کرتا ہے لیکن اعمال لکھ دیے جاتے ہیں. اس کی موت اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے. پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کمی. صحیح مسلم کی 6725 نمبر روایت. سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. مسلم کی 6748 نمبر روایت. تو جو مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے ان کے افعال اعمال کو جانتا ہے، ان کے پیدا ہونے کی جگہ کو، ان کے